بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، انٹرنیشنل ہرائزن پہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل ایک بار پھر ایران پہنچ گیا ہے اور اس کے حوالے سے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پہلے کیا کہا تھا، کیا بولا تھا، کیا بتایا تھا، پہلے وہ سن لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور زلزلہ آیا ہے۔ ٹرمپ چلا تھا رجیم چینج آپریشن کرنے ایران میں، لیکن اب تک استعفوں پر استعفے آتے چلے جا رہے ہیں اور اب اہم ترین طاقتور ترین شخصیت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ سنیں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کیا کہتا ہے۔ Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries have interests because especially Gulf countries that are in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. تو ہاں جی، فیلڈ مارشل جا رہا ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آرڈر کہاں سے آیا ہے، اور پھر جناب پہنچ گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایران کے ترجمان جو ہیں حکومت کے، وہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ان کا بیان دکھا دیتا ہوں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی یہ ان کا بیان رپورٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈفرنسز بٹوین تہران واشنگٹن آر ڈیپ، یعنی ابھی ہمارے درمیان جو تضادات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، تو کسی ایک پوائنٹ پہ کوئی معاملات طے کرنے کی نوبت کب آئے گی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ برنٹ 103 پہ تھا، 100 پہ آ گیا ہے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر فیلڈ مارشل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو امید لگی ہے کہ کوئی ڈرافٹ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر حکم آتا ہے ٹرمپ کا کہ بھائی نہیں مان رہے، وہ جا کے مناؤ، دباؤ ڈالو، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی۔ تو آنے والے چند گھنٹے ہی ہیں جن میں پتہ چل جائے گا۔ اب دوبارہ سے کوئی 3-4 دن کے لیے تو دورہ ہونا نہیں ہے۔ ہاں، محسن نقوی آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے ہی وہاں پہ شاید موجود تھا اور اس نے شاید استقبال بھی کیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سہیل آفریدی فضل الرحمان سے جا ملے ہیں۔ اب میں بار بار سمجھاتا ہوں صاحب کو کہ یہ دین فروش ملا ہے، اس کے پاس سے کسی کو کوئی فیض نہیں ملنے والا۔ یہ شخص، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کیونکہ دین کا نام لیتا ہے لیکن کام غلط کرتا ہے۔ دین کا نام لیتا ہے، ووٹ غلط جگہ پہ جا کے ڈالتا ہے، ہمیشہ غلط قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو سہیل آفریدی پہنچ گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، ان کے کچھ نہ کچھ فائدے ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی دیکھیں نا، ملاقات ان کی فیملی سے کروا دی گئی ہے، جو خبریں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض، ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے۔ جیسے مریم نواز کا خاموش ہو جاتا تھا، ایسے ان کا ٹویٹر بھی خاموش کروا دیا گیا ہے، یا خاموش ہے یا جو بھی ہے۔ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی، میں اس حوالے سے زیادہ دیکھ نہیں سکا اور میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی کہ کیا وجہ ہے اور کیا ہوا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اندر خانے کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں آپ مانیں گے تو یہ ہوگا، کیا اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ ضرور کمنٹس میں مجھے دیجیے گا۔ آتے ہیں صورتحال کی طرف۔ امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ اس کا استعفیٰ ہے۔ تلسی گبارڈ، یہ ٹرمپ نے نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر لگائی تھی، یہ مستعفی ہو گئی ہے۔ وجہ اس نے اپنے ریزگنیشن میں لکھی ہے کہ میرے خامد کو، میرے ہسبینڈ کو کینسر ہو گیا ہے، ایک ایسا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، جو بہت ہی ریئر قسم کا ہے، اور مجھے اب اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ لیکن اصل میں روئٹرز اس حوالے سے کچھ کہتا ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ روئٹرز نے کچھ دعویٰ کیا ہے، یہ استعفیٰ زبردستی لیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ذرا روئٹرز کی خبر۔ وہ کہتے ہیں کہ بریکنگ، The White House forced US intelligence official Tulsi Gabbard to resign from her post۔ ایسے بندے نے روٹرز کو بتایا ہے جو یہ معاملات کی جانکاری رکھتا ہے کہ یہ استعفیٰ زبردستی لیا گیا ہے۔ اب ٹرمپ کے صرف پچھلے 2.5 مہینوں میں اس خاتون کا استعفیٰ آتا ہے، اس خاتون کا استعفیٰ آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی اٹارنی جنرل کا استعفیٰ ہوا ہے، اس خاتون کا استعفیٰ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اور خاتون بھی ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا، بلکہ 2 اور خواتین نے بھی دیا۔ تو مسلسل استعفے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو انیشل اپنی کیبنٹ بنائی تھی، جو اپنے قریبی لوگ اس نے رکھے تھے، اپنے نظریاتی لوگ اس نے رکھے تھے، اس میں بہت سارے لوگ مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہے آپ کو، ایک اور انٹیلیجنس کا بندہ جو سابق فوجی بھی تھا،
وہ بھی مستعفی ہو چکا ہے کہ جی ایران جنگ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اس پر مستعفی ہوا، جو آئی تھنک اس کا نام ہے جو کینٹ آئی تھنک، وہ بھی مستعفی ہوا. سو ٹرمپ کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا، میں نہیں سمجھتا کہ تلسی گبارڈ نے کچھ کہا ہے یا ریزسٹ کیا، لیکن اگر استعفیٰ لیا گیا ہے تو شاید کوئی ڈفرینسز پیچھے آ رہے تھے تبھی استعفیٰ لیا گیا ہے نا، ورنہ استعفیٰ فورس کیوں کیا جاتا؟ رویٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے. اب رویٹرز ہو سکتا ہے غلط بات کر رہا ہو، غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، کہ ایسی بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو رویٹرز کی غلط ثابت ہوئی بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک اور جھٹکا ہے. ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے ہم وہ بھی طرح دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر آتے ہیں ایشو پر جو چل رہا ہے. Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the administration on June 30th. Her wonderful husband Abraham has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she rightfully wants to be with him. Bringing him back to good health as they currently fight a tough battle together. I have no doubt he will soon be better than ever. Tulsi has done an incredible job and we will miss her. Her highly respected پرنسپل ڈیپٹی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس آرن لیوکس، وہ جو ہے وہ اب آ رہا ہے اور وہ جگہ لے گا اس کی. تو ٹرمپ نے تو کہہ دیا جی کہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن اب ان کے خامند جو ہیں وہ، لیکن رویٹرز دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں جی زبردستی لیا گیا استعفیٰ. سو یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بات چیت ہوگی. اب آتے ہیں صورتحال پہ کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ خبریں آئیں جی کہ کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں پس پردہ، ڈیل کی باتیں پس پردہ چل رہی ہیں، کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بات چیت نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، باہر آ کے نہیں بولنا، پیغام نہیں دینا. بچہ بی بی کی بھی ملاقات ہوگی تو کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، عمران خان کی بھی ملاقاتیں ہوں گی، سیاسی بات نہیں ہوگی. اور اگر آپ یہ ساری باتیں مانتے ہیں تو ملاقاتیں کھل جائیں گی. سو اب جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ عمران خان کی رہائی، حقیقی آزادی سے صرف ملاقاتوں کے لیے ڈیلیں کرنے پر آ گیا ہے. اس قدر کمزوری دکھائی ہے پی ٹی آئی کی باہر قیادت نے. اب لوگ کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، تانے دینا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا، لیٹنا ہی تھا، تو پھر نواز شریف کی طرح کوئی ڈیل تو کرتے. جیسا نواز شریف لندن چلا گیا تھا، پوری اس کی فیملی اقتدار میں واپس آ گئی تھی، پھر کوئی ایسی ڈیل کر لیتے کہ ڈیل ہی کرنی تھی. تو یہ دیکھیں عمران خان کیونکہ جیل میں ہے اور باہر بیٹھے لوگ کیونکہ سرنڈر کر چکے ہیں بنیادی طور پہ، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیلیں ہی کریں گے. اب ڈیلیں میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ عمران خان کو رہا کر دو اور وہ پالیٹکس میں واپس آ جائے. ڈیلیں یہی ہوں گی کہ عوام کو لگے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، عوام کو لگے کہ ہاں جی ملاقات کھل گئی ہے، عوام کو لگے کہ ہاں جی علاج ہو رہا ہے تو ہم پہ تھوڑا دباؤ کم ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح اگلے 6 مہینے سال ہم نکال لیں گے. یہ اس وقت یہ پورا نظام ایسے چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس نظام کی پوری مدد کر رہے ہیں اس ٹائم. اب ایسے میں ہر روز کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے، کبھی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے توجہ ہٹانے کے لیے. وہ کبھی پنکی کو لے آتے ہیں جی وہ کوئی ڈرگ لارڈ ہے، کبھی لے آتے ہیں جی کہ فلاں کوئی ایکٹریس ہیں اور فلاں کوئی نون لیگی ایم این اے ہے یا ایم پی ہے، اس کا جو معاملہ چل رہا ہے. ہر روز ایسی خبریں اڑاتے ہیں. سارے میڈیا کو کہا جاتا ہے ان خبروں پہ بات کرو، پورے میڈیا کو کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے جو کالے پیلے نیلے چینل ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے اس پہ بات کرو، تاکہ جو سائفر کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بربادی انہوں نے کر دی ہے، اس پر کسی کی توجہ نہ جائے. یہ اس ٹائم اتنا خطرناک آپریشن چل رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے دماغ کو بزی رکھتے ہیں سکینڈلز میں. آپ نے سکینڈلز میں بزی نہیں ہونا، آپ نے حقیقی مسائل کو دیکھنا ہے کیا ہے، اور بڑے خطرناک مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ٹرمپ انسٹیبل گورنمنٹ اس ٹائم چلا رہا ہے. اتنے استعفے آ چکے ہیں اور ٹرمپ کی ہی مدد ہے ادھر. اگر وہ مڈ ٹرم ہار جاتا ہے، اس کو بڑی شکست ہوتی ہے، تو اس کے خلاف مواخذے کی تحریک آنی ہی آنی ہے. پھر وہ سروائیو کر پائے گا یا نہیں یہ ظاہر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے لیے اگلا دور بڑا مشکل ہونے والا ہے. یہ جو وہ کھلا سانڈ بنا پھر رہا ہے، مڈ ٹرمز کے بعد بہت سارے ایسے فیصلے اس کے روکے جائیں گے ہاؤسز میں جو وہ ابھی بلڈوز کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی فی الحال سپورٹ 1-2 نمبر اوپر ہے. یہ سب ختم ہونے جا رہا ہے. یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ٹرمپ کمزور ہونے جا رہا ہے اپنے آخری 2 سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی رجیم بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی. یہ اپنی طاقت تو کشید امریکی اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کے ساتھ جو ذاتی مراسم کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا بوسٹ مل گیا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بڑی زبردست کار ہے، لیکن جب وہ اپنا نائٹرس آن کرتی ہے تو اس کی سپیڈ کچھ اور ہی بڑھ جاتی ہے. اس ٹائم ٹرمپ کی صورت میں انہیں وہی لگا ہوا ہے، ایکسٹرا بوسٹ ہے، اس لیے ان کی سپیڈ بھی بڑی ہوئی ہے، ان کا ظلم بھی بڑا ہوا ہے، جبر بھی بڑا ہوا ہے، اور ان کا اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے. حالانکہ
اتنا ملک تباہ اگر کسی اور حکومت نے کیا ہوتا تو ان کے اندر اعتماد ختم ہو چکا ہوتا. ان کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یار بیرونی مدد ہمارے ساتھ ہے, یورپ ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اب تک یورپ الیکشن 2024 کی رپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے پاکستان سے, ہم وہ رپورٹ جاری نہیں کرتے. اس کا مطلب صرف ایک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے سہولت کاری کی جا رہی ہے اس رجیم کی. تو میرے پاکستانیوں یہ سہولت کاری چلتی رہے گی آگے بھی. ہمیں اس کے لیے وی ہیو ٹو بریس ourselves. بہت مشکل حالات ہیں, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ جو اسٹریٹجی آپ اپنائی گئی ہے کہ جی ہاں جو وہ کہتے ہیں مانتے جاؤ, جو وہ کہتے ہیں مانتے جاؤ, یہ تو 3 سال پہلے مان لیتے جب عمران خان جیل چلے گئے تھے. اچھا خبر آئی, نعیم اشرف بٹ صاحب نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دیں, ہمارے ساتھ تو آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. سب نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. مجھے بھی شک ہوا کہ یہ خبر یار درست نہیں ہوگی. یار وہ خبر تو سچی ثابت ہو رہی ہے, ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کی ہر بات ماننا شروع کر دی ہے. پھر ڈیل کا تاثر تو جائے گا. باہر جو لوگ ہیں, کسی کو اقتدار کی فکر پڑی ہوئی ہے, کسی کو اپنی سیٹ جانے کی فکر پڑی ہوئی ہے, کسی کو اپنے جتنے بھی مزے لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہونے کی فکر لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ نشہ ہی ایسا ہے, جب یہ آپ کو اقتدار کے ایوان کا نشہ دے دیتے ہیں نا, وہ زبردست گاڑی ملتی ہے, زبردست شانہ انداز ملتا ہے, آپ کے مزے ہو جاتے ہیں, ٹی اے ڈی اے یہ وہ سارا آپ کو ایک ایسی لائف میں ڈال دیتے ہیں وہ کہ آپ کہتے ہیں یار اب اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتے, 5 سال تو پورے کریں. ہر بندہ آسائش طلب ہے. یہ عمران خان ہی ہے جو آسائش کی زندگی چھوڑ کے پاکستانی گندی پالیٹکس میں آج جیل میں بیٹھا ہوا. ہر بندہ یہ قربانی نہیں دے سکتا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں بھی جو صحافی ان سے سوال کرتے ہیں, جیسے علیمہ خان نے بڑا ہی گرٹی قسم کا سوال کا جواب دیا کہ یار تمہیں جس نے یہ کہا کہ بھیجا اس نے بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ. دیکھیں کوئی آتا ہے آگے کے پی کی بات شروع کر دیتا ہے, کوئی آتا ہے آگے 9 مئی کی بات شروع کر دیتا ہے. بھائی اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر, تو تم وہ بات کرو نا جو اڈیالہ کے حوالے سے ہے. لیکن انہیں بھی اب پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ ایسے جواب دیتی ہیں کہ سب کو لاجواب کر دیتی ہیں. اب شیر افضل مروت جو ہیں, انہوں نے جو حرکت کی ہے اس پہ تنقید کا ان کو سامنا تو ہے. اب وہ کیا بول رہے ہیں ذرا سنیں. کسی نے اس حوالے سے بات کی کہ جب شیر افضل مروت کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں تھا تو لکی مروت والوں نے یہ حال بنایا تھا, اور نیچے شیر افضل مروت کے 33 ووٹ والی وہ پرچی رکھی ہوئی ہے. اوپر شیر افضل مروت لکھتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے احترام, سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ بات کریں گے تو یقین مانیں ہمارے درمیان شاید ہی کسی معاملے پر ایسا اختلاف باقی رہے جو حل نہ ہو سکے. انسان کو حکم, دھونس اور گالی سے نہیں بلکہ عزت, دلیل اور خلوص سے جیتا جاتا ہے. میری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو دباؤ یا کردار کشی سے مروب ہو جائیں. البتہ عزت دینے والے کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں. سخت ترین اختلاف بھی مہذب انداز میں ختم ہو سکتا ہے, مگر جب گفتگو کی جگہ ٹرولنگ, تمسخر اور بہتان لے لیں تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیاست اور تعلقات دونوں کا حسن برداشت, مکالمے اور احترام میں ہے. اگر آپ ایک قدم احترام کے ساتھ بڑھائیں گے تو میں 2 قدم آگے بڑھ کے جواب دوں گا, مگر اگر ہر سوال کا جواب گالی اور ہر اختلاف کا جواب کردار کشی ہوگا تو پھر رد عمل بھی ویسا ہی سخت اور بے رحم ہوگا جس کی شکایت بعد میں آپ نہیں کر سکیں گے. کبھی کبھی انسان کو ہرانے کے لیے شور نہیں, صرف عزت کافی ہوتی ہے. ایک بار یہ راستہ بھی آزما کے دیکھیں. اب یہ شیر افضل مروت ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ جو بیانیہ اٹھایا گیا ہے, کیونکہ میں نے جو حرکت کی ہے, حرکت تو کی ہے نا, مجھ سے عزت و احترام سے سارے بات کریں تو ہو سکتا ہے میں پلٹ آؤں واپس, ہو سکتا ہے میں دوبارہ آپ سب کے ساتھ اچھا ہو جاؤں اور یہ جو حرکتیں میں کر رہا ہوں یہ چھوڑ دوں. دیکھیں انسان جب بے شرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرے. میں بولتا نہیں تھا اس حوالے سے کیونکہ مجھے, دیکھیں شیر افضل مروت جب لانچ ہوئے نا اور انہوں نے جلسے کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگ مجھے کہیں اور شیر افضل مروت جو ہے نا یہ تو نہیں ہے نیکسٹ بندہ, یہ نیکسٹ لیڈر تو نہیں پی ٹی آئی کا بنے گا. میں خاموش رہا اور جلسوں کی تعریف کرتا رہا, لیکن ہمیشہ ود اے پنچ آف سالٹ, اس احساس کے ساتھ کہ ان جلسوں کا گو کہ جیسے بھی ہیں اور جدھر سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی ہے عوام کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, اور اگر اس کو استعمال کرنے کا جب وقت آئے گا یہ ناکام ہو جائے گا. یہ مجھے 100% پتا تھا. آج آپ دیکھ لیں جب استعمال کرنے کی نوبت آئی کھل کے تو ناکام ہو گیا. ورنہ جس طرح یہ لہر چلی تھی اور لوگوں نے کہا یار 9 مئی کے بعد پہلا بندہ ہے جس نے نکلنے کی ہمت کی تو چل پڑو, لوگ چل پڑے. اسی طرح جب بھی کوئی بندہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے نا کمپنی کی طرف سے, کمپنی گدے کے اوپر جتنے مرضی لکیریں لگا لے زیبرا نہیں بنا سکتی اس کو. اس میں آپ سریام والے کو دیکھ لیں, اس میں آپ ایک 0 پہ آؤٹ ہونے کا ریکارڈ لگانے والے کرکٹر کو دیکھ لیں, ایک گلوکار کو دیکھ لیں. ان سارے گدوں کو
پینٹ کر کے زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی, ناکام ہو رہی ہے کمپنی بار بار. ان سب کو ملا کے ایک ایسا جلسہ نہیں کر سکتے جو عمران خان نے 2011 میں کیا تھا, جو یہ کہتے ہیں جی کہ ISI اس کے ساتھ تھی اس لیے جلسہ ہوا. تو کروا لو نا بھائی جلسہ, اکٹھا کر لو سارے پاکستان کے سٹارز کو اور کوجی کرا دو جلسہ اتنا بڑا. آپ سے نہیں ہو پائے گا. عمران خان نے کر کے دکھایا کیونکہ عوامی سپورٹ عمران خان کے ساتھ تھی اور عوام تنگ پڑی ہوئی تھی اس نظام سے. اور یہ چیز ظاہر ہے کہ کمپنی ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کی ساری سپورٹ جینون تھی اور اس میں کمپنی کا کوئی خیال نہیں تھا. اب میں حیران ہوں کہ لوگ رستہ کوئی بھی چن لیتے ہیں, غلط بھی چن لیتے ہیں. اب جیسے خبر آ رہی ہے, جس رپورٹر نے بلاول سے سوال کیا تھا اور بلاول نے آگے سے بدتمیزی سے جواب دیا تھا, اس رپورٹر پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب تم پارلیمنٹ کور نہیں کرو گے. یعنی ان لوگوں کو ایک سوال بھی قبول نہیں ہے. ایسا اس ٹائم نظام ہے پاکستان میں. ڈکٹیٹر تو ڈکٹیٹر, ان کے اردلی سارے بھی ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. یقین مانی ایسا ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں آیا پاکستان میں. اس کے خلاف مزاحمت فرض ہے ہم سب پہ. اس لیے میں زور دیتا رہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ مزاحمت کرنی چاہیے. آپ سے نئی اپڈیٹس کے ساتھ کل دن کو انشاءاللہ پاکستان ٹائم 3 بجے کے قریب انشاءاللہ لائیو ملاقات ہوگی. تب تک یقیناً ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ جو عاصم منیر ایران پہنچا ہے کیا پیغام لے کر گیا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا ڈرافٹ کوئی تیار ہے, کسی پہ سائن ہونے والے ہیں, معاملہ کدھر جا رہا ہے. کیونکہ مارکیٹ تو کہہ رہی ہے کچھ ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کچھ ہو نہیں جاتا, اتنی بار جھوٹ بولا گیا, شیر آیا کہا گیا, ہم یقین نہیں کر سکتے. تو کل انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.